السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس K5 سبجیکٹ اردو لیکچر نمبر 14۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم اردو اے کا سبق جو وعدہ کرو سو پورا کرو اس کی پڑھائی کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے اور ساتھ میں اس کے الفاظ معنی اور خالی جگہ کریں گے۔ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹی کے روز دادا جان ہمیں دلچسپ واقعات، دلچسپ یعنی کہ انٹرسٹنگ، بہت ہی معلوماتی اور سبق آموز کہانیاں سناتے تھے۔ سبق آموز کہتے ہیں وہ کہانی جس میں کوئی نہ کوئی ہمیں سبق ضرور ملے۔ آج بھی محلے کے بچے ہمارے گھر اکٹھے ہوئے تاکہ دادا جان سے کوئی نئی کہانی یا واقعہ سن سکیں۔ جیسے ہی دادا جان بیٹھک میں داخل ہوئے، بیٹھک جسے ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں، اردو میں ڈرائنگ روم کو بیٹھک کہتے ہیں، دانش نے بے چینی سے پوچھا، دادا جان آج آپ کون سی کہانی کو سنائیں گے؟ دادا جان مسکراتے ہوئے، آج میں آپ کو 2 واقعات سناؤں گا جنہیں سننے کے بعد آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ نے ان سے کیا سبق سیکھا۔ ہم سب دادا جان کی بات پر راضی ہو گئے۔ دادا جان نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ دادا جان: ملک ایران کے ایک صوبے کے حاکم کا نام تھا ہرمزان۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک جنگ میں اسے شکست ہو گئی، یعنی کہ وہ ہار گیا۔ ہرمزان جنگی قیدی کی حیثیت سے خلیفہ وقت کے دربار میں پیش کیا گیا، یعنی کہ اس وقت میں جو اس ملک کے خلیفہ تھے وہ ان کے پاس لے جایا گیا۔ خلیفہ نے اس کے سامنے ایک شرط رکھی کہ اگر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اسلام قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے بخش دے، اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اب جب اس شخص کو خلیفہ وقت کے دربار میں لایا گیا تو ان خلیفہ نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی اور توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ، اور اسلام قبول کر لو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر اسے اس کے جرائم کی سزا ملے گی، یعنی کہ اس نے جو جرم کیا ہے، جو گناہ کیے ہیں، اس کی سزا اس کو ملے گی۔ ہرمزان نے خلیفہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے ہرمزان کو قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا، یعنی کہ خلیفہ نے حکم جاری کر دیا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ جب جلاد آ گیا، جلاد اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ قتل کرنے کے لیے نافذ کیا جاتا ہے جس شخص کو، تو ہرمزان نے پانی پینے کی درخواست کی۔ جب جلاد آیا تو ہرمزان نے کیا کہا کہ مجھے پانی پینا ہے، اور خلیفہ سے کہا کہ جب تک میں پانی نہ پی لوں آپ مجھے قتل نہیں کروائیں گے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ہاں، تمہیں پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے یہ سنتے ہی پانی زمین پر پھینک دیا۔ دادا جان اتنا واقعہ سنا کر خاموش ہو گئے۔ اچھا، اب خلیفہ نے اس شخص نے پانی جو ہے وہ زمین پہ کیوں پھینکا؟ کیونکہ وہ پانی نہیں پینا چاہ رہا تھا، اور جب تک وہ خلیفہ اس سے وعدہ کر چکے تھے کہ جب تک وہ پانی نہیں پی لے گا اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دانش نے کیا پوچھا دادا جان سے؟ دادا جان پھر کیا ہوا؟ کیا ہرمزان کو دوبارہ پانی دیا گیا یا اسے سزا دے دی گئی؟ دادا جان: بیٹا، خلیفہ کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ وعدہ کر چکے تھے۔ کیا وعدہ کر چکے تھے؟ کہ اسے پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا، اور اسلام میں وعدے کی پاسداری کا حکم دیا جاتا ہے۔ پاسداری کہتے ہیں طرفداری کو، حمایت کو، لیکن یہاں پہ پورا کرنے کے معنی میں ہے کہ اسلام میں وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے خلیفہ نے جلاد کو واپس جانے کا حکم دے دیا۔ جب جلاد واپس چلا گیا تو ہرمزان نے خلیفہ کے سامنے اسلام قبول کر لیا اور کہا، میں ایمان لاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس شخص نے ایمان قبول کر لیا۔ خلیفہ اس کے ایمان لانے پر خوش ہوئے اور اس سے پوچھا کہ پہلے تم نے انکار کیا اور اب اسلام قبول کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہرمزان نے جواب دیا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میں
تلوار کے ڈر سے مسلمان ہو رہا ہوں۔ آپ ایک سچے مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے، اس لیے میں نے پانی زمین پر گرا دیا تھا، آپ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، اب میں اپنی خوشی سے اسلام قبول کر رہا ہوں۔ دادا جان نے واقعہ سنا کر ہم سے پوچھا، بچوں بھلا بتاؤ تو وہ کون سے خلیفہ تھے؟ اچھا جی، اب جب آپ خلیفہ نے جو ہے وہ جلاد کو واپس جانے کا حکم دے دیا، تو پھر جلاد کے واپس جانے کے بعد ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھے کہ میں ڈر کر یا آپ کے تلوار کے خوف سے یا قتل ہونے کے خوف سے جو ہے وہ اسلام قبول کر رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں دل سے اسلام قبول کروں، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا کہ پانی پینے سے پہلے آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، اور آپ ایک سچے مسلمان ہیں، آپ نے وعدہ نہیں توڑا، آپ کے وعدہ نہ توڑنے پر میں اسلام قبول کر رہا ہوں اور سچے دل سے قبول کرتا ہوں۔ ماجد، دادا جان کو اشارہ دیجئے۔ دادا جان وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت نے خوب وسعت اختیار کی، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ خوب پھیلا۔ ہم سب نے ایک ساتھ جوش سے جواب دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاباش! دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ دادا جان، آپ نے 2 واقعات سنانے کا وعدہ کیا تھا۔ میں نے دادا جان کو ان کا وعدہ یاد کروایا۔ دادا جان، کیوں نہیں بیٹا، لو پھر سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ذکر ہے کہ 2 نوجوان آپ کے پاس ایک شخص کی شکایت لے کر آئے کہ اس نے ہمارے والد کی جان لی ہے۔ وہ آدمی بھی وہیں پر موجود تھا، یعنی جس نے قتل کیا تھا وہ بھی وہیں پہ تھا۔ خلیفہ کے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، ان کا والد اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں گھس آیا تھا، میرے منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آیا، میں نے ایک پتھر اٹھا کر اسے مارا، وہ پتھر اس کے سر میں لگا اور وہیں مر گیا۔ وہاں موجود سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور عدل کے بارے میں جانتے تھے، یعنی کہ سب یہ جانتے تھے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ ہمیشہ انصاف کرتے ہیں اور انصاف کی بنا پر ہی فیصلے سناتے ہیں۔ اس شخص نے خلیفہ سے درخواست کی، کس شخص نے؟ جس شخص نے قتل کیا تھا، اس شخص نے خلیفہ سے درخواست کی کہ مجھے صرف اتنی مہلت دے دیں، مہلت ہوتی ہے چھوٹ دینا، تھوڑی سی رعایت دینا، مہلت دے دیں کہ اپنے گھر والوں کا بندوبست کر آؤں اور انہیں اپنی سزا کے بارے میں بتا آؤں، میرے سوا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک بزرگ صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی ضمانت دے دی، یعنی حضرت ابو ذر غفاری نے اس کی ضمانت دی اور اس کو جانے کی اجازت دلوا دی۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر یہ شخص واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو 3 دن کی مہلت دی۔ اس شخص نے وعدہ کیا کہ وہ 3 دن کے اندر واپس آ جائے گا۔ 3 دن کی مہلت ختم ہونے میں بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ جب اس شخص کو مہلت دے دی تو کتنے دن کی مہلت ملی اس کو؟ 3 دن میں، کہ 3 دن میں وہ شخص جو ہے وہ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر کے، اپنے گھر والوں کو بتا کر، سب کچھ کر کے جو ہے وہ 3 دن میں واپس لوٹ آئے۔ تو جب وقت ختم ہونے والا تھا تو سب کی نگاہیں شہر کے داخلی راستے پر لگی ہوئی تھیں، لوگوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے، مگر ضمانت دینے والے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ پرسکون تھا، انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اور اس شخص کے وعدے کا اعتبار بھی تھا۔ اچانک ایک جانب سے گرد اٹھتی نظر آئی، وہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے امیر المؤمنین سے کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق واپس آ گیا ہوں، اب آپ اپنے فیصلے پر عمل کریں، یعنی کہ آپ نے جو فیصلہ کیا تھا آپ اس پر عمل کریں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ دونوں نوجوان آگے بڑھے اور بولے۔ وہ دونوں نوجوان کون سے؟ یعنی کہ وہ شخص جن کے والد کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور بولے، خلیفہ نے انصاف کے تقاضے پورے کیے اور تو نے اپنا عہد نبھایا، یعنی کہ حضرت عمر سے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انصاف کیا ہے، اور یہ جو شخص جس نے قتل کیا ہے یہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ 3 دن میں واپس آئے گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، ہم اس وجہ سے ہم تجھے معاف کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں جوانوں
اور ضمانت دینے والے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ دیکھا بچوں، اپنے عہد کی پاسداری کرنے پر اللہ تعالیٰ کیسے اس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دادا جان نے ابھی دوسرا واقعہ سنایا ہی تھا کہ فراز نے جانے کی اجازت چاہی۔ اب دادا جان نے دونوں جو ہیں وہ واقعات سنا دیے۔ دونوں واقعات سے جو ہے وہ انہیں وعدے کی پاسداری کے بارے میں ان کو بتا دیا گیا کہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ تو پھر یہ سننے کے بعد جو ہے وہ فراز اپنی جگہ سے اٹھا اور جانے کی اجازت چاہی۔ دادا جان: کیوں بیٹا، ایسی بھی کیا جلدی، شربت پی کر جانا۔ فراز نے آگے سے کیا کہا؟ فراز نے کہا، دادا جان میں نے احمد کی کتاب آج واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ کتاب اسے دینا بھول گیا۔ احمد جو وہیں موجود تھا جھٹ سے یعنی فوراً سے بولا، احمد نے کیا کہا؟ فراز تمہیں اپنا وعدہ یاد آ گیا دوست، مجھے وہ کتاب صبح اسکول میں واپس کر دینا، آؤ مل کر شربت پئیں۔ دادا جان نے پھر ہم سب سے ایفائے عہد کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔ ایفائے عہد یعنی کہ وعدہ پورا کرنے کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔ ہم سب کا ایک ہی جواب تھا، انشاءاللہ ہم اپنے عہد کی پابندی کریں گے۔ دادا جان نے ہم سب کو شاباش دی۔ اچھا جی پیارے بچوں، یہاں پر ہمارے سبق کی پڑھائی مکمل ہوتی ہے۔ آپ سب نے اس کے بعد اپنی کاپیز پر اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ الفاظ معنی: پاسداری، حمایت یا طرفداری، شکست، ہار، وسعت، پھیلاؤ یا کشادگی، ضمانت، ذمہ داری، صادر کرنا، کوئی حکم یا قانون جاری کرنا، جلاد، پھانسی دینے والا۔ الفاظ معنی لکھنے کے بعد آپ نے خالی جگہ لکھنی ہے۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ رمضان ڈیش کی حیثیت سے دربار میں پیش کیا گیا۔ کس حیثیت سے آیا تھا وہ؟ جنگی قیدی کی حیثیت سے۔ بلینک میں آئے گا جنگی قیدی۔ آپ ایک ڈیش مسلمان ہیں جو اپنا وعدہ نہیں توڑتے، سچے۔ بلینک میں آئے گا سچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ڈیش نے خوب وسعت اختیار کی۔ بلینک میں آئے گا سلطنت۔ سب لوگ خلیفہ کے انصاف اور ڈیش کے بارے میں جانتے تھے۔ بلینک میں آئے گا عدل۔ وہ شخص اپنے وعدے کے ڈیش واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس بلینک میں آئے گا مطابق۔ پیارے بچوں، یہ الفاظ معنی اور خالی جگہ آپ نے اپنی نیٹ کاپیز پر لکھنی ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں مکمل ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔